وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 10-11. آج کا سبق کا نمبر ہے 1543. آج کا موضوع کیا ہم یقیناً دوزخی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 10. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس سے پہلے سامعین کرام یہ آیت جڑی ہوئی ہے جو گزشتہ آیتیں تھیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اور اس میں پہلی جو صفت تھی مومنوں کی، یہ اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ بے فائدہ کاموں سے، لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ پاکیزگی کے کام کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں اور لونڈیوں یعنی ان کے علاوہ یہ پرہیز کرتے ہیں. انہم غیر ملومین، اگر یہ کوئی کرے تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، ملامت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے گا تو یہ زیادتی کرتے ہیں. اور آخری جو 3 صفات ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. اصل میں ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے. زمین کی وراثت بھی ہوتی ہے. دیکھیں 2 قسم کی وراثتیں ہیں. ایک دنیا کی میراث ہے اور ایک آخرت کی میراث ہے. تھوڑا سا یہ نقطہ قابل غور ہے. ہم لوگ تو دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے ہیں اور دنیا کی میراث ہمیں اچھی لگتی ہے. بچے اپنے والدین کی، اپنے باپ کی میراث کے متمنی ہوتے ہیں اور ایک امید ہوتی ہے ان کی نظر میں. عام طور پہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے، دیکھیں تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے
دنیا کی جو بھی وراثت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم اس کے وارث ہیں. یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عارضی طور پہ ہے، آپ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، چاہے جو بھی ہو دنیا کا عہدہ، عزت، دولت، سب کچھ آپ کا چلا جائے گا. وارث ہم ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا او کما قال. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زمین کے وارث تو میں ہوں. تو اچھا، ایک ویسے ہی میں نے آپ کو یعنی ایک اس مضمون میں ایک نقطہ تھا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک تو دنیا کی میراث ہے اور ایک آخرت کی میراث ہے. یہ دونوں میراثیں آپ دنیا میں ظاہر ہے کہ وہ جو میراث ہے آپ کو جو اپنے والدین کی طرف سے ملتی ہے، ایک وہ میراث ہے، لیکن وہ ختم ہو جائے گی اور آپ سے رہ جائے گی. جتنے بھی ہو یا تو آپ خرچ کر ڈالیں گے یا رہ جائے گی، تو بس وہ تو آپ لے جا نہیں سکتے اپنے ساتھ. ایک میراث اور بھی ہے دنیا میں، اور وہ جنت ہے. جنت کی میراث ہے، فردوس، جنت الفردوس کی میراث. اور اس کا حاصل کرنا دنیا میں ہے. دنیا میں اگر آپ نے ان صفات کو اپنا لیا جو کہ بیان کی گئی ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیاتوں میں، تو آپ پھر اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس. اب وہ یعنی وہ جو ہے اللہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسنت مستقر و مقامہ، وہ تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، بہت ہی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مقامی. وہاں خالدین فیہا احقابہ، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. تو دیکھیں، میں ویسے ہی قرآن ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن آپ اس میں سے کچھ موتی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کچھ نقطے جو کہ بین السطور بیان ہو رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں. اگر جنت آپ نے کما لی تو وہ آپ کی ہے. اگر دنیا کی طرف آپ کا رخ ہو گیا تو یہ آپ کی نہیں رہے گی، یا آپ سے چلی جائے گی یا آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. دونوں صورتوں میں تو ایک صورت تو لازمی ہے. تو یعنی اس کو زوال ہے، اور جنت کی جو نعمت ہے اس کو زوال نہیں ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جنت کی جو نعمت ہے، یعنی جو آپ کچھ تھوڑی سی محنت کر کے آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں، میں ذرا سپیڈ میں نے کم کر دیا کہنے کی. جنت جو ہے وہ یہاں آپ کما سکتے ہیں، آپ اس کے وارث بن سکتے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں بھی آپ کو ایک قسم کی جنت مل جائے گی. قیلت خل الجنہ، سورہ یاسین میں ہے نا. اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں، آتا بھی رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیا. کیا کہا میں نے؟ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیا تو آپ ایک قسم کی جنت میں داخل ہو گئے. آپ کا جو شمار ہے وہ مقربین میں شمار ہوگا. یہ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. اصل میں ہم یعنی جو تصور ہے جنت کے بارے میں وہ ہمارا پورا صحیح نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کلی اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا، لیکن جزوی طور پہ سزا یا جزا کا آغاز دنیا سے ہو جاتا ہے. یا تو آپ پریشان رہیں گے یا آپ خوش رہیں گے. اس بات پہ بھی ذرا غور کر لیں. یعنی جزا اور سزا
اس کا آغاز دنیا سے ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر آپ نے اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا، یسلکہ ومن اعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، یہاں اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو آپ اللہ کے لعنت میں، لعنت ہے آپ پر، یعنی آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو یہ لعنت ہے۔ پھر آپ کا دل جو ہے وہ پریشان رہے گا، اور فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی ایک قسم کی صعوبت ہے کہ آپ پریشان رہتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود آپ پریشان رہتے ہیں، آپ بے چین رہتے ہیں، دل میں بے کلی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں۔ لوگ تو دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کا علاج جو ہے اللہ کی یاد میں ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کر لیجئے تو آپ کا دل، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اور کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، اور جان لو کہ اللہ کی یاد، خالص اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو میں آپ سے تھوڑی سی یہ گزارش یہی کر رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں، جنت میں آپ جزوی طور پر، یعنی دنیا میں آپ جزوی طور پہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیں۔ اللہ، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو الذین یرثون الفردوس، بس خلاصہ کلام میرا یہ ہے کہ جنت آپ نے یہاں کمانی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر انسان یا تو اپنے اعمال سے، یعنی ہر انسان کا ایک نظریہ ہے زندگی گزارنے کا، جس کا بھی جو بھی ہو، کسے باشد، وہ ایک مزدور ہے، ریڑھی والا ہے، وہ کئی ملازمت کر رہا ہے کلاس 4 میں یا گریڈ 22 میں، یا وہ MNA ہے، MPA ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا مشیر ہے، جو بھی ہے، لیکن ہر آدمی ایک نظریے کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ اور وہ، یہ میں آپ کو ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں، میں کہتا بھی رہتا ہوں، بھی پھر کہہ رہا ہوں، یا اپنے نظریے اور اعمال سے اس وقت ہم یا تو جنت کما رہے ہیں یا کما چکے ہیں، یا دوزخ کی کوشش میں ہیں، یا اس کے اصل مستحق بن گئے ہیں۔ آپ کو میراث، یعنی میراث آپ کی لازمی ہے، آپ دنیا میں آخرت کی میراث بنا لیتے ہیں، یا تو آپ اس وقت بھی دوزخ والوں میں سے ہیں اور یا جنتیوں میں سے ہیں، آپ کا شمار اس وقت بھی۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں۔ دنیا ایک فریب نظر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ نہ عورت ہیں، نہ مرد ہیں، نہ بوڑھے ہیں، نہ بچے ہیں، نہ جوان ہیں، آپ تو روح ربانی ہیں۔ اور یہاں ایک حال، یعنی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں یہ تیاری کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یا تو آپ اصحاب النار میں سے ہوں گے یا اصحاب الجنہ میں سے ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے جنت کما لی تو ہم فیہا خالدون،
اور دوزخ کا مالی، تب بھی آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ کچھ دنوں کے لیے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے جاؤں گا، تو آپ نہیں، کچھ دنوں کے لیے مومن گناہگار جائیں گے جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ ان کی منزل ہوگی، اللہ کے راستے پر چل رہے ہوں گے، صفت تقویٰ انہوں نے اپنا لی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر کچھ کوتاہیاں غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں تو پھر تو یعنی دنیا میں بھی بہت سے اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے ہیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک بہت سے گناہ جو ہے ہمارے جھڑ جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ وضو کرتے ہیں، مومن وضو کرتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک نہر، ایک پت جھڑ کے موسم میں ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے جھاڑا انہوں نے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب ایک مومن، اب وہ پورا مجھے مفہوم یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا یعنی تھوڑا سا خلاصہ مجھے یہ کہ اس سے پتے گر گئے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح مومن کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے اور اس لیے میں تفصیل نہیں کر رہا اس کی، لیکن ایک اور حدیث مجھے یاد ہے اس کا مفہوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ دیکھو مجھے جواب دو اس بات کا، کہ اگر ایک آدمی کے گھر کے کنارے نہر بہہ رہی ہو پانی کی، اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کا کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ حضور 5 وقت غسل کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن پہ تو میل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اسی طرح ہے کہ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو مومن، گناہگار مومن کے لیے، ان کے لیے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، وہ پھر اعمال تولے جائیں گے اور جو بھی ہوگا وہ بھی، لیکن صاحب ایمان لوگ بھی جنت میں، وہ دوزخ میں جائیں گے اگر ان کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، تو کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، وہ پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھیں، میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ برائن ہمارا اسلام تو کسی بھی درجے میں، یعنی ہمارے، میں ایک واضح بات کہتا ہوں اکثر آپ سے کہ ہمارے دل میں ایک ذرہ ایمان کا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، نہ اس کے تقاضے معلوم ہے، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تک دل میں یعنی ایمان نہ ہو تو انسان مومن نہیں ہے۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے تو تم کیسے مومن ہو گئے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت۔ یہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن اللہ فرما رہا ہے ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ دراصل دھوکہ دے رہے ہیں مومنوں کو، یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مومنوں کو، لیکن یہ تو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن صرف اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ اب ہمیں شعور نہیں ہے، ہم گمان یہ کر رہے ہیں کہ ہم نیک ہیں، مطلب ہم صاحب ایمان ہیں، اور میرا تو اپنا گمان یہ ہے، جو مجھے سننے والے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے،
کیونکہ دیکھیں اللہ ہماری منزل نہیں ہے، کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ اور کافر کی نشانی کیا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ سورہ ابراہیم کی میں آپ کو آیت سناتا رہتا ہوں، ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویبغونہا عوجا، کہ ہلاکت ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی۔ کون ہے یہ؟ علامت کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ساری ہماری علامات ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ آج کا مسلمان ناشکرہ ہے، حق سے انکار کرنے والا ہے، حق کو جھٹلانے والا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ تو کون سی ہماری نجات کی راہ ہے؟ دیکھیں، کلمہ پڑھنے والا جو دل سے یقین رکھتا ہو کلمہ طیبہ پر، ہمارا تو دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو دنیا پر بھی اعتماد نہیں، یعنی دنیا ہماری منزل ہے، اور ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اور دیکھیں، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، میں تو آپ کو قرآن سے باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک اور آیت میں آپ کو بتا دوں، اکثر میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا، ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے گئے، اور قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ بہرحال الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جو ہیں یہ وارث۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گرامر کے حساب سے، عربی گرامر کے، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جو ہیں، یعنی یہ انداز یہ ہے، اس جملے کا انداز یہ ہے، اولئک هم الوارثون، یہ صفات رکھنے والے لوگ جو ہیں یہ وارثین جنت الفردوس ہے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ غلط فہمی جو ہے وہ تو بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ لوہے کو آپ سونا سمجھ کے خریدیں تو اس شخص سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا جو لوہے کو سونے کے بھاؤ خرید لے۔ ہم نے تو سب کچھ ایک داؤ پہ لگا دیا ہے۔ جنت، سب کچھ میں کیا ہے؟ جنت، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، دنیا میں ایک اچھی زندگی، یہ سب ہم نے ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، وہ دنیا کی محبت۔ ہمارا حال تو بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ خود سوچ لینا۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ سچ ہے، جو نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، جو قرآن میں ہے وہ سچ ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، دھوکے سے باہر نکلیں۔ دنیا ایک دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں پر محنت کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں،
ایمان کا مطلب یہ یقین رکھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پائی جاتی۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ ہمیں مقصود نہیں ہے، یعنی زندگی کا مدعا ہمارا اللہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا مدعا جو ہے وہ تو دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ آپ دیکھ لیں عام یہی روایت چلی آ رہی ہے، صدیاں ہو گئی ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، اور یہ روایت ہمیں ملی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے اسی راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ دنیا کے راستے پر ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی دنیا دار تھے، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ احساس تو کریں نا آپ اس کا۔ یہ تو نامناسب بات ہے کہ آپ اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا ہے، وہ تاریخ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، کیوں بھجوایا ہے دنیا میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا دنیا ہی کے کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں سوچا۔ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، جنت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، دوزخ پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہمارا یقین تو بس دنیا تک محدود ہے۔ ایک میں بات ایسی کروں گا جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، عام طور پہ ہماری نیت دنیا میں رہنے کی دنیا ہے، آخرت کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ اس پر یقین ہے، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا محبوب ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتے صرف دنیا ہی کی زندگی۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال دیکھیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ دنیا عارضی ہے، مختصر ہے، اس سے بہرحال آپ نے دارالفنا سے، یہ دارالفنا ہے، وہ دارالبقا ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، تو وہاں تو دو حالتوں میں سے ایک حالت آپ کی ضرور ہوگی، یا تو آپ اصحاب الجنہ میں ہوں گے یہاں سے جاتے وقت، یا اصحاب النار میں سے ہوں گے۔ اپنے متعلق اپنے اوپر رحم کیجئے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔